ہم تلاوت کو سنیں گے سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب 15ویں آیت سے تلاوت کو سنیے۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اس سے ڈر کے مارے یہ بات نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی۔ بس اگر ہم اس سے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کوڑھے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ لفظ داؤد کا مطلب ہے پیارا، محبوب، خداوند کا دوست۔ اور داؤد ایک ایسا شخص جسے خداوند نے اپنی خدمت کے لیے چنا، مقرر کیا تاکہ اس کی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ اور داؤد ہی کے لیے خداوند نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا۔ اسے خداوند نے بھیڑ خانہ سے لیا، بھیڑوں کے پیچھے وہ بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، ان کی نگہبانی کرتا تھا، اور خداوند نے اسے ایک بڑا منصب دیا اور ایک بڑے مقام پر پہنچایا۔ تو بھی اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ یہاں پر قلم بند ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اس بات کو انسان پر عیاں کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی وہ خدا کے ساتھ چلتا ہو، اس کے ساتھ ہو، اس کی قربت میں رہتا ہو، اس کا پیارا ہو، اس کا محبوب ہو، جب تک وہ زمینی زندگی میں ہے کبھی نہ کبھی وہ گناہ میں گر سکتا ہے، بدی میں گر سکتا ہے، اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے، چاہے وہ دانستہ ہے چاہے وہ نادانستہ ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کلام مقدس نے ہمیشہ ان باتوں کو کلام میں قلم بند کیا گیا، تحریر کیا گیا، بتایا گیا، اور لوگوں کے سامنے ان باتوں کو عیاں کیا گیا۔ اور کلام خدا اس لیے ہم تک پہنچا، ہمیں دیا گیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اور جب کلام مقدس کو پڑھا بھی جاتا ہے تو اس کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تاریخ بیان کرتی ہے، اس میں تاریخ ہے، تاریخ کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا، اسے سبق سیکھنا ہے۔ دوسری بات اس میں تعلیم ہے، تعلیم جب ہم پڑھتے ہیں، لیتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ہم نے اس پر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات مکاشفہ ہے، جو آنے والے وقت کی باتیں ہیں۔ تو داؤد بادشاہ کے اس واقعے کو یہاں پر قلم بند کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اقرار گناہ، اس کے پچھتاوے، اس کے احساس گناہ کو بھی یہاں پر قلم بند کیا گیا ہے کہ بھلے اس سے گناہ سرزد ہوا، بدی ہوئی، لیکن وہ پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع آیا اور دل سے اس کا طالب ہوا، اور خداوند نے بھی اسے معاف فرمایا۔ اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے 11ویں باب میں جانا پڑے گا، وہاں سے ہم اس پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ 11ویں باب میں لکھا ہوا کہ ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیل کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جھا گرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ داؤد نے جنگ کے لیے اپنے ساتھیوں کو، یوآب کو جو سپہ سالار ہے لشکر کا، اسے بھیج دیا تاکہ وہ دشمن ممالک کے ساتھ جا کر جنگ کرے، لیکن کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ داؤد کہاں پہ رہا؟ محل میں رہا۔ اس جنگ پر یہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا۔ اور لکھا ہے کہ اسی سال میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ موسم ہے بہار کا، یہ انہی دنوں مارچ اپریل کی بات ہے، سردی
اور برف باری ٹھنڈے موسم کے بعد یہ موسم جو ہے یہ جنگ کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے. اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انہی دنوں میں اسی موسم میں بادشاہ اور فوجیں وہ جنگ کے لیے نکلا کرتی تھی، کیونکہ سردی میں جنگ کرنا مشکل ہے اور بارش کے موسم میں رتھوں کو لے کر جانا جنگ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ موسم ہے مارچ اور اپریل کا. تو داؤد نے یوآب کو اپنے لشکر کے ہمراہ بھیج دیا، لیکن داؤد خود کہاں پہ رہا؟ محل میں رہا. اور باقی سارا واقعہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ وہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا، اور ساری بات ہم بخوبی جانتے ہیں اور اس کو گھر میں جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ایک خاتون جس کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے بتسبا، اور لفظ بتسبا کا مطلب ہے قسم کی بیٹی، اور وہاں پر ہمیں داؤد بادشاہ کی بدفعلی نظر آتی ہے. لیکن اس کے اس گناہ اور بدفعلی کی 3 وجوہات، اور بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن خاص 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کیوں اس کے گناہ کا ایسا موقع آیا، کیوں اس نے یہ گناہ کیا، یا کیوں اس سے یہ سرزد ہوا. پہلی بات، اپنے کام سے کوتاہی. کیونکہ بادشاہ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور ہر بادشاہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی فوج کو کیا کرے؟ لیڈ کرے اور ان کے آگے آگے چلے. لیکن اس روز کیا ہوا کہ داؤد بادشاہ کہاں پر رہ گیا؟ اپنے گھر میں، محل میں رہ گیا. جو اس کی ذمہ داری تھی، جو اس کا کام تھا، جو اس کا فرض تھا، اس نے اس روز اس کو پورا نہیں کیا. اپنے کام سے اس نے کیا برتی؟ کوتاہی برتی. دوسری بات، آرام طلبی. سردیوں کا موسم گزر چکا ہے، سردیوں کے موسم میں جنگیں نہیں ہوتی، بادشاہ جنگ کے لیے نہیں جاتے. 3 4 5 ماہ انہوں نے آرام کر لیا ہے، لیکن اب ضرور تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ کہاں جاتا؟ جنگ کے لیے جاتا. لیکن آرام کی غرض سے، سکون کی غرض سے وہ کہاں پہ ٹھہر گیا؟ محل میں رہ گیا. تو اس کے گناہ کی جو دوسری وجہ ہے وہ آرام طلبی، اپنے کام سے جی چرانا. تیسری بات، گمراہ نگاہیں. جب وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو ہماری آنکھ ہے یہ بدن کا چراغ ہے. اگر چراغ روشن ہے تو پھر سارا بدن بھی کیا ہے؟ روشن ہے. تو تیسری وجہ اس کی گمراہ نگاہیں، یہ اس گناہ کا سبب بنی. اور پھر جب اس عورت کو علم ہوا کہ وہ داؤد بادشاہ سے حاملہ ہے تو واپس وہ اپنے گھر میں چلے گی، اور اس بات کو داؤد تک پہنچا دیا گیا. اور داؤد نے کیا کیا؟ اس نے کس کو بلایا؟ ہتی اوریا کو، جو جنگ پر تھا، یوآب کے ساتھ، لشکر کے ساتھ لڑ رہا تھا. بہادر شخص تھا، دلیر شخص تھا، فرما بردار تھا، اور سب سے بڑی بات وہ بادشاہ کا وفادار تھا. اور لفظ ہتی اوریا کا مطلب ہے یہوہ نور ہے. اور اسی نور کو بعد میں داؤد نے کیا کیا؟ بجھا بھی ڈالا. کیسے بجھا ڈالا؟ قتل کروا دیا جنگ میں. ہتی اوریا کو اس نے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ واپس اپنے گھر میں جائے. 2 بار اس نے کوشش کی کہ ہتی اوریا اپنے گھر میں جائے، لیکن ہتی اوریا نے کیا کیا؟ دونوں بار وہ وہیں پر ٹھہرا رہا، اپنے گھر نہیں گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں سب کے ساتھ ہی یہاں پہ رہوں گا. تیسرے روز پھر بادشاہ نے اسے کھانا کھلایا، اسے مہ پلائی، متوالا کیا کہ وہ اپنے گھر میں جائے. لیکن اس روز بھی وہ اپنے گھر نہیں گیا بلکہ وہیں پر سو گیا. تو پھر داؤد نے اوریا کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں خط دیا. کس کے نام؟ یوآب کے نام. اور خط کا مضمون کیا تھا کہ ہتی اوریا کو جنگ میں اس جگہ پر رکھنا جہاں پر بہادر مرد لڑتے ہیں. اور وہ کہاں پر لڑتے ہیں؟ جنگ میں ہراول دستہ ہوتا ہے، وہ سب سے آگے جو فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں، تو وہاں پر اس کو رکھنا. مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ وہاں پر یہ جب حملہ ہو تو یہ مر جائے. جو فرنٹ لائن ہوتی ہے اسے ہر طرح کے تیروں کا، بھالوں کا، نیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہتی اوریا بھی اس میں کیا ہو؟ ہلاک ہو، مر جائے. تو ایسا ہی ہوا. یوآب نے اسے جہاں پر گھمسان کا رن پڑتا ہے، بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، وہاں پر ہتی اوریا کو رکھا، اور ہتی اوریا کیا ہو گیا؟ اس جنگ میں ہلاک ہو گیا، مر گیا. اور یہ پیغام پھر یوآب نے
اس پیغام کو داؤد کے پاس بھیجا کہ جا کر بتانا کہ ہتی اوریا اس طرح سے مر گیا ہے۔ 25ویں آیت 24ویں آیت، تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ یہ اس شخص نے جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی اس جنگ میں کیا ہے، مر گیا ہے۔ تو 25ویں آیت بڑی زبردست ہے، تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے خوشی نہ ہو۔ داؤد کی خوشی اس بات میں نہیں تھی کہ وہ ہتی اوریا کو کیا کرے، قتل کر ڈالے، مروا ڈالے، کیونکہ وہ اب اس گناہ کو چھپانا چاہتا تھا۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے ہر طرح کا عمل اس نے کیا۔ اس خاتون سے اس نے شادی بھی کر لی اور اس کے شوہر کو مروا بھی ڈالا، کیونکہ وہ بدی، وہ گناہ کر چکا تھا اور وہ اسے چھپانا چاہتا تھا۔ اور کلام خدا میں لکھا بھی ہے امثال کی کتاب کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوگی، رحمت ہوگی۔ تو داؤد نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس بات سے خوش نہ ہو کہ ہتی اوریا مر گیا ہے، اگر آج اس کا نمبر ہے تو کل تیرا نمبر ہے، تیری باری بھی آئے گی۔ وہ پنجابی کا بڑا اچھا ایک گیت ہے، گانا ہے کہ سجن مرے تھے خوشی نہ کریے اور دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، اپنوں نے بھی ایک روز آ کر ایسے چلے جانا ہے۔ تو ان کا انداز بیان کچھ اس طرح سے تھا۔ داؤد نے کہہ دیا کہ بھائی آج اگر ہتی اوریا کی باری آئی تو کل تیری باری بھی آئے گی، اس بات سے تو کیا نہ ہو، خوش نہ ہو۔ اور جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر مر گیا تو اس نے اپنے شوہر کے لیے ماتم کیا، اور جب 100 کے دن پورے ہو گئے تو داؤد بادشاہ نے اسے بلوا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس واقعے کے بعد خداوند نے اپنے بندہ ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا اور اسے ایک کہانی سنائی۔ کہانی کیا تھی کہ 2 شخص ہیں، ایک امیر شخص ہے اور دوسرا غریب۔ امیر شخص کے پاس ریوڑ ہے، گلے ہیں، بہت سی بھیڑیں ہیں، بہت سا مال ہے، لیکن اس کی نسبت جو غریب شخص ہے اس کے پاس ایک ہی بھیڑ ہے اور اس نے اسے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اسی کے پیالے میں سے پیتی اور اسی کی گود میں سوتی اور اسی کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ لیکن ایک روز کیا ہوا کہ امیر شخص کے ہاں ایک مہمان آیا، تو اس نے کیا کیا، مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اس نے اپنے ریوڑ میں سے بھیڑ ذبح نہیں کی، بلکہ اس امیر کی ایک ہی بھیڑ جو اس کا سب کچھ تھی اسے لے کر ذبح کیا اور اس کو کھانا کھلا دیا۔ تو جب داؤد بادشاہ اس کہانی کو سن رہا تھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ تو آگے اس نے کیا جواب دیا، تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی حکم بھی صادر کر دیا۔ کہاں سے؟ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب 22واں باب اس کی پہلی آیت میں کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بھیڑ دے گا تو اس کے بدلے اسے کتنی دینی پڑیں گی؟ 4 بھیڑیں دینی پڑیں گی، اور آگے چل کر اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ تو داؤد نے کہا کہ وہ شخص واجب القتل ہے۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص تو ہی ہے، تو نے یہ کام کیا ہے۔ اب داؤد پر اس بات کو واضح کر دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا۔ تو آگے بڑی زبردست باتیں لکھی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ تو خدا سے مانگتا تو خدا تجھے اور بھی دیتا، لیکن تو نے خود سے یہ کیا کام کیا۔ اب سزا خداوند کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ 10ویں آیت میں، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی۔ پہلی بات، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو، سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔
خداوند نے کہا کہ تو نے چھپ کے کیا، لیکن تیرے گھرانہ کے ساتھ یہ کھلم کھلا دن دہاڑے ہوگا، تاکہ تو جان لے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا، اور جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ اور بدی کے بعد وہ پشیمان نہیں ہوا، اس کے دل میں کشمکش نہیں تھی، یا وہ اس کشمکش میں سے نہیں گزرا تاکہ بحالی تک پہنچے۔ یقیناً وہ گزرا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، یہ احساس جاگا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اقرار بھی کیا۔ زبور 32 اور 51 ہم دو مزامیر گاتے ہیں، او دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ جب ہم ان کا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مزامیر داؤد بادشاہ نے اسی گناہ اور اس کی کشمکش کے دوران کیا کیے؟ تحریر کیے، کیونکہ اس سے یہ سرزد ہو چکا تھا، وہ گناہ کر چکا تھا، تو اس نے ان مزامیر کو تحریر کیا، اور ان میں کیا لکھا ہے کہ تیرے کول کیتا گناہ دا اقرار ہمان لیا میں آتے ہیں ڈاڈا بدکار، میں کہیا یہوہ دے اگے ضرور میں مننا گا اپنے گناہ تے قصور، چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ یہ دونوں مزامیر اسی وقت اس نے قلم بند کیے، تحریر کیے، اور یہ اس کے کردار کی خوبصورت بات ہے، اور یہ بات اس کے کردار کی خوبصورتی کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ بھلے گناہ ہوا، بدی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوا، اور خداوند کے پاس آ کر اس کا کیا کیا؟ اقرار کیا۔ اور یوحنا کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جب اس کے پاس آ کر کیا کریں گے؟ اقرار کریں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے، تو پھر خدا معاف کرتا ہے۔ 13ویں آیت میں تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ یہ خداوند نے سزا مقرر کر دی کہ تو بچ جائے گا، تیرے گناہ کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، لیکن وہ لڑکا جو بدسبا سے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اور جیسے پہلے بھی داؤد بادشاہ نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ اس کو کتنے گناہ دینا پڑے گا؟ 4 گناہ دینا پڑے گا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا جس کے لیے داؤد بادشاہ نے 7 دن تک روزہ رکھا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے اس روزے کو اپنے ذریعے قبول نہیں فرمایا۔ اگر قبول کرتا تو یہ بیٹا بھی بچ جاتا، لیکن وہ گناہ کی پیداوار تھا، اس لیے وہ نہ بچا، اور باقی رہے اس کے 3 بیٹے۔ تو دوسرا سیموئیل اس کا 13واں باب، اس کا ایک اور بیٹا جس کا نام امنون ہے وہ قتل ہوا، اور اسے قتل کس نے کیا؟ اس کے بیٹے ابی سلوم نے بھائی کو قتل کر ڈالا، 2 بیٹے۔ تیسرا بیٹا اس کا ابی سلوم جو بہت خوبصورت تھا، اور واقعہ بھی کلام خدا میں لکھا ہے، اور یہی وہ بیٹا ہے جس کے متعلق کلام خدا میں خداوند نے کہا تھا کہ میں شر کو کہاں سے اٹھاؤں گا؟ تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا۔ اور ابی سلوم نے ہی ایسا کیا کہ وہ اپنے باپ کے تخت پر براجمان ہو گیا، بیٹھ گیا، اپنے باپ کے مخالف ہو گیا۔ اور پھر جب داؤد بادشاہ کو پتا چلا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ جب میرا بیٹا ابی سلوم تمہیں ملے، جنگ میں آمنا سامنا ہو، تو اس سے کیسے پیش آنا؟ رحم سے پیش آنا۔ لیکن سپہ سالار نے کیا کیا؟ وہ جب ایک خچر پر بیٹھا تھا ابی سلوم، وہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو اوپر درخت کی جھاڑیوں میں اس کے بال بڑے گھنگریالے تھے، اس کے بال وہاں پر اٹک گئے، اور وہ ہوا میں معلق ہو گیا، اور خچر نیچے سے نکل گیا، وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ اور پھر داؤد کا سپہ سالار وہاں پر آیا اور اس نے تیر مارا اور اس کے دل پر لگا، اور وہ وہیں پر مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو 3 بیٹے، اور چوتھا بیٹا اس کا ادونیا کی سزائے موت، پہلا سلاطین اس کا 3واں باب آپ ضرور پڑھیے گا، وہاں پر داؤد کا 3را بیٹا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ قتل ہو جاتا ہے۔ تو داؤد بادشاہ نے گناہ کیا، اسے تو معافی ملی، لیکن اس کی سزا اس کے بیٹوں کو ملی، کیونکہ ایک بھیڑ کے بدلے اسے کتنی دینی پڑی؟
4 اور شریعت میں خروج کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کی ایک بھیڑ دے گا تو اس کے بدلے اسے 4 دینی پڑے گی. کوئی ناانصافی کرے گا تو انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ بدلہ لے گا، وہی بدلہ دیتا ہے. اور نئے عہد میں یہی بات کلمت کی گئی ہے کہ بدلہ نہ لینا. بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ خداوند کا کام ہے. اور جو کچھ کرتا ہے ایک نہ ایک دن اسے خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اور یہاں پر اس نے خون بھی کیا، بیوی بھی کسی شخص کی لے لی، لیکن پھر جب آ کر اس نے خدا کے حضور میں معافی مانگی، خدا نے معاف کیا، لیکن پھر بھی جو گناہ ہوا تھا اس کا خمیازہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑا. اور لکھا تھا کہ تلوار اس کے خاندان سے جدا نہیں ہوگی. تو آپ بنی یہودا کی ساری تاریخ دیکھیں تو ساری تاریخ میں جنگیں ختم ہی نہیں ہوئیں. سلیمان بادشاہ کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے بنی اسرائیل میں 10 قبائل میں آپ دیکھیں 2 قبائل جن پر داؤد کا گھرانہ حکمرانی کرتا تھا، جس میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ، ان سارے قبائل پر ساری عمر کیا رہی ہے؟ جنگ رہی ہے. اور آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی جنگ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. سو کلام خدا میں سے آج ہم نے داؤد کی روزہ کے متعلق سیکھا کہ جب اس سے وہ گناہ ہوا اور اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کے لیے وہ بیمار ہو گیا، اس نے خداوند کے حضور میں آ کر روزہ رکھا. کتنے دن کا؟ 7 دن کا. لیکن آخر کار وہ بیٹا مر گیا، ہلاک ہو گیا، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ مقرر تھا کہ یہ بیٹا مر جائے گا. جو کچھ اس نے کیا اس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس کا نتیجہ بھی اپنے سامنے دیکھا. انسان جو کچھ کرتا ہے، جو بوتا ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے، اور اس کے نتائج اسے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے پڑتے ہیں. تو جب تک زندگی ہے، کلام خدا یہ بتاتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. انسان کبھی بھی گر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ متواتر ہر حال میں بہتر سے بہتر حالت میں بھی کس کی ضرورت ہے؟ خداوند کی ضرورت ہے. ہم خداوند کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھ اور چل نہیں سکتے. سو خداوند کلام کی باتوں کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے اپنے